اگر اپوزیشن آپ کی بات نہیں مانتی تو یک طرفہ طور پر یہ مشینیں کیسے آپ لائیں گے اور الیکشن کمیشن کے تحفظات کیسے دور کیے جائیں گے؟ گل صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ارشاد عارف صاحب، ابھی تک جتنے بھی میں نے تجزیات ٹیلی ویژن پر سنے ہیں، آپ نے ایک بہت ہی مناسب اور صائب تجزیہ کیا ہے. اس میں آپ نے جو چیزیں واقعی کنسرن کی ہونی چاہیے الیکشن میں، ان کی طرف آپ نے انگلی اٹھائی ہے، اور جو نہیں ہونی چاہیے ان کی طرف بھی انگلی اٹھائی ہے. دیکھیے الیکشن کمیشن بھی ہمارا ہی ادارہ ہے. جو وہاں پر بیٹھے ہوئے افسران ہیں وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی کولیگ ہیں. ان کا احترام بہت زیادہ ہے، اور پورے احترام کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بہت افسوس ہوا ان کا جو رسپانس تھا اس کے اوپر. اور جس طریقے سے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، ہم سب کے لیے احترام کی جگہ پہ ہے. اسپیشلی جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ کے لیے الیکشن کمیشن اور بھی زیادہ آپ پہ احترام اس کا واجب ہے. اس وجہ سے میرے پہ بہت واجب ہے. تو اس لیے بھی مجھے بڑی تکلیف ہوئی جب میں نے سوشل میڈیا پر الیکشن کمیشن کے لیے میمز بنی ہوئی دیکھی، ان کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے پبلک وہ جو سٹیٹمنٹس دی گئیں وہ کیسے دی گئیں، کیوں دی گئی. اس میں سے بہت ساری سٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن جیسے ادارے، بہت ہی سیریس، بہت ہی معتبر ادارے سے وہ چیزیں نہیں آنی چاہیے تھی. جیسے ابھی ارشاد عارف صاحب نے فرمایا، بہت سارے ایسے سیریس ایشوز ہو سکتے ہیں جو ریز کیے جا سکتے ہیں ووٹنگ پیٹرن پہ، ووٹنگ مشین کے اوپر، ای وی ایم کے اوپر، اور وہ کرتے ہوئے بھی کوئی سچتا ہے اور جواب دیتے ہوئے بھی سچتا ہے. لیکن بہت ساری ایسی باتیں کر دینا، فار ایگزامپل ایلفی ڈال دینے والی بات. اب ارشاد عارف صاحب بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، ہم دونوں دیہاتی علاقوں سے رہنے والے ہیں، کہ جو دیہاتی یا دور دراز علاقے کے پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں، ایون لاہور کے بھی، وہاں پر ایک یا دو ہی سٹیمپس ہوتی ہے. ایک عورتوں کی طرف سٹیمپ ہوتی ہے لگانے والی، ایک مردوں کی طرف ہوتی ہے. تو اگر کوئی اس سٹیمپ کے اوپر ایلفی ڈال کے کوئی چیز جوڑ جائے تو پھر مجھے بتائیے وہ پولنگ تو بند ہو جائے گا ارشاد صاحب. وہ تو اس دن تو پولنگ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مہر تو آگے پیچھے ذرا سی ہو تو ووٹ کینسل ہو جاتا ہے. تو اگر میں مہر کے اوپر ایلفی ڈال دوں اور ایلفی ڈال کے اس کے اوپر کوئی چیز بھی چمیٹ دوں تو مجھے بتائیے اس کے بعد ووٹنگ کا عمل کیسے جاری رہے گا؟ جس نے ایلفی ڈالنی ہے وہ اپنے دانت کے ساتھ اس مہر کی جو نیچے لگی ہوتی ہے ربر، اس کو بھی کھینچ کے توڑ سکتا ہے. تو پھر مجھے بتائیے اس کے بعد آپ ووٹنگ، تو خدا کا واسطہ ہے میں یہ کہوں گا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بہت احترام، بہت احترام، بہت احترام آپ کا. دست بدست آپ سے گزارش ہے، ایسے نہیں کیجئے. جیسے ارشاد صاحب نے کہا، ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے کم ہیں، دیہات میں ہیں، انہوں نے ووٹ کیسے کاسٹ کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات. یا ہم نے ابھی ووٹنگ مشین کا ٹرائل کیسے کرنا ہے، یا ووٹنگ مشین کی ترسیل کیسے کرنی ہے. یہ امپورٹنٹ سوال ہے. ان پہ ہمارے لوگوں کو بھی جواب دینا چاہیے، ان پہ بات چیت ہونی چاہیے. لیکن یہ جو باتیں کہنا کہ اس سے ٹرن آؤٹ نہیں بڑھے گا، تو کیا جو پیپر ووٹ ہے اس سے ٹرن آؤٹ بڑھے گا؟ یہ کہنا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں فالو اپ نہیں ہو سکتا، بیک اپ نہیں ہے، بالکل غلط ہے. میں نے وہ دیکھی ہے مشین، اس میں سے پیپر نکلتا ہے، آپ اس پہ سٹیمپ لگی ہوتی ہے، آپ اس کو جا کے بھلے آپ نے کچھ کرنا اس پہ سٹیمپ بھی لگوا لیں. اپنا ارشاد عارف صاحب یہ اگر بیٹھ کے بات کریں نا، جو مشین میں سے پرنٹ آؤٹ نکلتا ہے ساتھ سٹیمپ اور پیڈ رکھتے ہیں، یہ آپ کی تجویز بڑی اچھی ہے. گل صاحب یہ بتا دیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہونے دینا. ابھی تک تو تاثر یہ ہے، یہ تاثر بہت خطرناک ہے، بہت غلط ہے. اور آپ بڑے احترام کے ساتھ الیکشن کمیشن کو مخاطب کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ڈسکا الیکشن ہوئے تو سینئر وزراء کی جانب سے جو انہوں نے ایک ڈیٹیل پریس کانفرنس کی اور الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. کیا اب جو خلیج تھی حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان وہ دور ہو چکی ہے، اور پی ٹی آئی یا حکومت الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کے مطالبے سے دستبردار ہو چکی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک ایسے انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہوتی ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنی جو ان کی پبلک ہوتی ہے ان کا جو رسپانس ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سارے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اور جو ڈے ٹو ڈے ہیپننگ ہوتی ہیں ان پہ ان کے بہت سارے ریئیکشن آنے ہوتے ہیں، بڑی فلوئڈ سچویشن ہوتے ہیں. لیکن جو بھی ہو، ایک آئینی ادارہ جو ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس کو کبھی بھی ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے وہاں سے کہ کسی ایک پارٹی کا جو مطمع نظر ہے اس کو وہاں پر، وہ بھلے پی ٹی آئی کا ہو، بھلے پیپلز پارٹی کا. آپ مجھے ایک بات بتائیے ارشاد عارف صاحب،
سارے لوگوں نے کیونکہ مشین دیکھی نہیں, اور اس میں کوئی میں بدتمیزی والی بات نہیں, اور ایک مشین نہیں دیکھی تو وہ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہے کہ مشین کیا ہے. ارشاد صاحب آپ کے لیے میں بتا دوں کہ جو شخص گھر میں پڑا ہوا پی ٹی سی ایل کے فون سے نمبر ڈائل کر سکتا ہے نا, وہ بڑے آرام سے اس پہ ووٹ ڈال سکتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر ایسے ہی بٹن لگے ہوئے ہیں, کوئی ٹچ سکرین نہیں ہے اس کے اوپر, کوئی ایسا اس کے اندر کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے. اس کے اندر ایک طرف نام لکھے اور ان کے سامنے دبانے والا بٹن ہے, اور وہ بڑے سائز کا بٹن ہوگا جو آپ اس پہ انگلی رکھیں گے تو وہ دب جائے گا. آپ اس کے کلرز ڈفرنٹ کر سکتے ہیں ارشاد عارف صاحب, اگر آپ چاہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے کلرز آپ ڈفرنٹ, 7 تو رنگ ہوتے ہیں, پھر کلرز مکس کر کے اور بھی رنگ بن جاتے ہیں. تو آپ 15-20 بٹن جتنے ان کے ڈفرنٹ رنگ رکھ لیں, آگے جو امیدوار کا نام ہو وہ بھی اسی رنگ میں لکھا ہو اور بٹن بھی اسی رنگ میں ہو. بہت سارے طریقے ہیں, اور گاؤں کے لوگ, ہم گاؤں میں رہنے والے ہیں, گاؤں کے لوگ جو ہے نا, ان کو اگر آپ بتائیں گے کہ آپ نے ہرا بٹن دبانا ہے, ہمارا ووٹ ہرے بٹن پہ, تو سارے جنہوں نے اس کو ووٹ دینا ہے وہ ہرا بٹن ہی دبا کے آئے گا. اچھا, پھر گاؤں میں جو بابے اور ہماری امائیں ہوتی ہیں, وہ زیادہ تر لوگوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. ہم بھی بچپن میں جا کے ڈالتے رہے ہیں, وہ کیونکہ خود ان کو یا تو نظر نہیں آ رہا ہوتا یا پتہ نہیں چل رہا ہوتا, تو وہ آپ کو کہتے میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے, اس کو ڈالیں. لیکن وہ اتنے سادہ بھی نہیں ہوتے. جب آپ مہر لگا کے باہر آتے ہیں تو باہر بھی ایک بندے کو گل صاحب سوال تو یہ نہیں تھا, گل صاحب سوال تو یہ تھا کہ کیا حکومت نے جو مطالبہ کیا تھا الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے کا, کیا اب اس سے دستبردار ہو چکی ہے؟ دیکھیے, وہ سوال کا میں نے آپ کو جواب دے دیا, لیکن وہ آپ کو بھی اس میں تھوڑی میچورٹی دکھانی چاہیے نا, کہ جو سوال کا میں نے جس طرح سے جواب دیا, بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں ان کے ایسے ہی جواب دیے جاتے ہیں. جی موسم بہت اچھا ہے, موسم بہت اچھا ہے, پروگرام کرتے ہیں. ہاں جی موسم بہت اچھا ہے. آپ ماشاءاللہ سوال کیا تو آپ کو اس کا جواب میں نے دے دیا, لیکن آپ کو اگر اس کا ترکی بترکی سوال کا جواب چاہیے تو آپ کو کسی اور گیسٹ کو بلانا چاہیے جو آپ کی فریکوینسی پہ کھیل رہے ہیں. آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں, وہ کسی اور انوائرمنٹ میں بات تھی, کسی اور انوائرمنٹ میں بات ہوئی. جی ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیئر بخاری صاحب نے. تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب, آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو آج خوب نشانے پہ رکھا مسلم لیگ نون کو, ووٹ کو عزت دو پہ ایک طرح کا تیر چلایا, لیکن مولانا کہتے ہیں کہ جو پیشکش بلاول صاحب کو ہوئی وہ ہمیں بھی ہوئی اور ہم نے اسے قبول نہیں کیا. یہ کیا پیشکش ارشاد صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا ہو سکتی ہے بلاول صاحب کو پیشکش؟ یہ تو ہم اب پوچھتے ہیں نا نیئر بخاری صاحب سے, انہیں علم ہوگا کہ کیا پیشکش ان کو ہوئی تھی مولانا کو اور جو بلاول صاحب کو ہوئی ہے, اس کا تو علم ہونا چاہیے. لیکن مولانا کا اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے, دیکھیں ایک بات تو پیپلز پارٹی کی ہمیں ماننی پڑے گی کہ جب پی ڈی ایم بنا, حالانکہ وہ جو پہلا اجلاس ہوا تھا وہ بلاول بھٹو صاحب نے بلایا تھا اور وہ بانی ہے ایک لحاظ سے, استعفوں کے معاملے پر جو موقف پیپلز پارٹی نے اختیار کیا وہ اصولی بھی تھا اور عملی بھی تھا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا, لیکن جو ایجنڈا یا بیانیہ پیپلز پارٹی نے دیا تھا مولانا بھی وہی لے کے آگے چل رہے ہیں. نہ انہوں نے استعفے دیے, نہ انہوں نے لانگ مارچ کیا, نہ کوئی اور کام انہوں نے کیا ہے. تو بخاری صاحب سے پہلا تو ہم یہی پوچھیں گے کہ کون سی پیشکش تھی جو بلاول بھٹو صاحب نے قبول کر لی اور وہ کس کی طرف سے تھی؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ اس کی پروسیڈنگز میں نے خود کنڈکٹ کروائیں, اور وہ ڈرافٹنگ ہوئی, اس ڈرافٹنگ کمیٹی کا بھی میں ممبر تھا, جس میں احسن اقبال, شاطر خان عباسی اور باقی دیگر جماعتوں کے لوگ بھی تھے, جو ہم نے ڈرافٹ تیار کیا اور پھر اس ڈرافٹ کی اپروول دی, جو تمام پارٹی سربراہان اس میں موجود تھے, جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہوسٹ کیا تھا. اس میں جو چارٹر ڈیسائیڈ ہوا تھا وہ بھی بہت دفعہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں. اور جب یہ مولانا آفر کی بات کرتے ہیں, مولانا کا مزاج یہی ہے کہ وہ آفریں ہمیشہ ایکسیپٹ کرتے رہے ہیں. اچھا, انہوں نے جنرل مشرف کی آفر کو بھی ایکسیپٹ کیا, ٹھیک, اور تعداد ہمارے پاس زیادہ تھی پیپلز پارٹی کی اور این کی, لیکن لیڈر آف اپوزیشن وہ بن گئے تھے ایم ایم اے میں سے, اور ایم ایم اے ڈیل کر گئی تھی مشرف کے ساتھ. اس وقت ایم ایم اے ڈیل کر گئی تھی مشرف کے ساتھ, تو انہوں نے کے پی کے میں گورنمنٹ بنائی تھی. تو یہ تو ڈیلیں کرنے کے عادی ہیں. اور پھر جب
آل پارٹیز کانفرنس مولانا صاحب نے کی تھی اسلام آباد میں، اور ایک انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا، جس لانگ مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو سکھر میں بڑا گرینڈ ویلکم بھی کیا اور پھر ان کو سپورٹ بھی کیا، لیکن لاہور میں عین ان کو نظر نہیں آئی۔ ہمارا پنجاب کا پریزیڈنٹ وہاں موجود تھا، اور پھر جب وہ اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے، اور اس وقت ان کو یقین دہانیاں تھیں اور وہ کنوے کرتے تھے کہ جی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ سبسیکوینٹلی مولانا نے یہ کہا کہ چودھری پرویز الہی نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ یہ عمران خان کو جو مقتدر حلقے ہے وہ پیک اپ کرا دیں گے مارچ 2020 میں۔ تو یہ تو ان کا پروسیس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپوزیشن کو جتنا نقصان این نے اور جے یو آئی نے پہنچایا، شاید کسی اور نے نہیں پہنچایا۔